میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کے کورس کوئٹہ BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں. میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں, ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں. میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا, لوگوں کی مدد کرنا. لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا. مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری تو جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے بہت بہکایا گیا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا, وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر ایسے سخت حالات تھے, ان کے ایسے سخت رویہ تھا. وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بہکائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے. یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے, ورگلا کے لے کے جاتے, اور وہاں پر ایسے سخت حالات ہیں کہ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی, لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. اور آج میں بچ گئی ہوں. یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تاکہ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں, وہ جو نوجوان گئے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے, شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں. اور میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کا کہ عربی ان کی وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی. میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی. اور میں آج سروائیور ہوں. میں بچ گئی ہوں, ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی. اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ. یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پہاڑوں میں 3 دن رہی. وہاں پہ ایسے سخت حالات تھے, نہ وہاں پہ کھانے کو ہے, اسے چاروں طرف پہاڑ, اور کسی کو دیکھو ہاتھوں پہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے. عدیلہ یہ بتائیے گا پہاڑوں میں جب آپ تھی تو وہاں پہ آپ کے علاوہ اور کتنے خودکش بمبار تیار کیے گئے تھے؟ دہشت گردوں کی تعداد کتنی تھی وہاں؟ جب میں وہاں پر تھی میرے علاوہ ایک اور لڑکی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے اس کا, وہ کہاں سے آئی. وہ بھی اسی طرح اس کو بھی ولگرا کے لے کے آئے تھے, لیکن وہ بھی مجبور تھی. وہاں پہ اس طرح ہے کہ کوڈ نیم ہوتا ہے, ہر کسی کو ایک کوڈ نیم دیتے ہیں. عدیلہ سوری آپ کی باتیں یہ بتا دی کہ آپ نے بہت مشکل حالات سے ہیں 3 دن کے دوران. جی تو اس میں ان 3 دنوں کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کو خصوصاً خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام اپنی زبان بلوچی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ میری بلوچ بھی سنیں. من اے گوشک لوٹی ہوتی راجا ہوتی قوما کہ ای وڑی غلطی کے من کو تھا بھائی شما مکنی اشیا چی نقصان کیا بھی میں زندہ بھی ای وڑے ملک آزادی نبی اگا ای رایا کے من شتوں منا غلطی مردمی وڑی رایا بورد اگا شمی زندگی چوشی مردمیات چوشی غلطی رایا بو خدای واسطہ وتی مات پتا بگوشی ای گپا وتی مستری نہ بگوشی کہ ای وڑی مردم ای وڑی چیز میں گم بو گئی شما بھی ای رایا مروے ای را بربادی رائیں ایک وتی جندے کوشک یک حرامی پدا امی رائے گرا ای چیز غلط تھی
Şoma baydi uri çizem ya ki man galati kota man naluti ke şoma iyi galatiya pada bikane. عدیلہ کا پیغام جس طریقے سے آپ نے سنا کہ اس نے یہی کہا کہ مجھے ورغلا کے لے جایا گیا اور جو غلطی میں نے کی وہ باقی بچے بچیاں یہ غلطی نہ کریں. اس میں نقصان صرف اور صرف ہمارا ہی ہے اور ہمارے ملک کا ہے. میرا نام ہے اور یہ میری بیٹی ہے, یہ میرے گھر والی ہے. میں بیسیکلی بینک ملازم ہوں کراچی میں. وہاں میری ڈیوٹی ہوتی ہے کراچی میں بینک میں. اور میں نے اپنی تنخواہ سے سیلری سے اپنے گھر کو بھی چلایا, ان کو بھی پڑھایا, سب کو میں نے. کیونکہ آپ پتہ ہے ایک بینک کی زندگی کیا ہوتی ہے, صرف سیلری ہوتی ہے اس کی. اسی سیلری میں نے اپنے گھر کو بھی چلایا, بچوں کو بھی پڑھایا تاکہ یہ آگے ایک انسان بنے اپنے قوم کے لیے, اپنے باقی علاقے کے لیے. تو میری بیٹی نے مجھے بولا ابا میں ڈاکٹری کروں گا. میں نے بولا میرے پاس نہیں, پھر بھی میں نے ان کو پڑھایا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک قابل ہے, پڑھایا, ایک قابل بنایا. اور شکر الحمدللہ میری محنت اور ان کی حوصلے نے وہ کامیابی ہو گئی. پھر ان کو جو بھی مل گئی وہیں پہ. ہماری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جب میں تھا, ہمارے بچے تھے, ہم اس میں تھے. تو اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہو گئی چلیے ایک وقت پہلے. میں کراچی تھا اس ٹائم. مجھے جب انہوں نے بتایا کہ بیٹی مسنگ ہے تو میرے وہ پتہ نہیں جس کی بیٹی مسنگ ہوتی ہے اس ٹائم اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ جانتی ہے. تو میں نے وہ دوڑے جب گھر گیا تو پتہ چلا بھائی ان کو کچھ لوگوں نے ورگلایا ہے اور ان کو خودکش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ لے گئے. جب میں نے یہ سنی کہ یہ حالات ہیں تو اس میں میرے کیا حالات تھے وہ میں جانتا ہوں. تو میں نے اس میں کہا میں ابھی کروں کیا, کیونکہ وہاں یہ رواج ہے جو پہاڑوں میں جاتے ہیں ان کو واپس آنا ناممکن ہے. کیونکہ ان کی مشن ہوتی ہے کہ وہ ایسے بندے اپنے ساتھ لے جائیں اپنے مقصد کے لیے. اس میں کوئی عادت کوئی بات ہی نہیں ہے, صرف اپنے مفاد کے لیے. بچوں کو بند بانٹ کے ان کو کہیں ٹکراتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں سر کہاں وہ کہاں. یہ ایسی حالت مجھے سمجھ کے ابھی میں نے سین میں یہ بس ابھی صرف حکومت کے پاس جانا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ میرا وہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ میں جہاں لٹ کے وہ لے گیا تھا, وہ ایک تنظیم کے پاس تھی اور وہاں پہ جانا میری بس کی بھی بات نہیں تھی. تو اس لیے میں نے حکومت بلوچستان سے رابطہ کیا. بھائی میری بیٹی مسنگ ہو گئی ہے, اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کے قبضے میں ہے. اگر آپ ان کو چھڑائیں گے تو وہ میرے لیے بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ میں تو نہیں چڑھا سکتا ان کو. اگر وہ کل ان کو باندھ کے کسی چیز پہ ٹکرائیں, کسی فوجی کو مار دیں تو پھر میرے گلے پڑیں گے. تو الحمدللہ اس نے میری بات سنی, بروقت کارروائی کر کے ان کو ریلیز کر دی. آج جو یہ یہاں بیٹی ہے میری بھی, یہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کی مہربانی ہے جو یہاں بیٹی ہوئی. اور میری آپ لوگوں کی طرف سے ہم وہاں سے اس لیے آیا ہوں, مجھے لوگوں میں اپنی مرضی سے ہم سارے یہاں پہ جو ہیں آپ لوگ وہاں بتانے آئے کہ ہم نے کوشش کی اپنے بچے بچانے کی, محنت کی. جو بچے ہیں اس نے مجھے بتایا وہاں کافی بچے ہیں جو بڑے چھوٹے بچے بندوق لائیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, خود بیٹے ہیں وہ پسند وہ بھی کسی کے ہیں. وہ محنت کریں اپنے وہاں پہ. جو بھی ایسے ماحول ہو وہ سرکار کے پاس جائیں کیونکہ وہی بچا سکتا ہے ہمیں. ہمارے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور میری آپ لوگوں کی طرف سے کچھ پیغامات ہیں. وہ ماں باپ کے لیے جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی بچوں کو جو ایکٹیویٹی ہیں وہ نظر پہ رکھیں. اور مجھے وہ بچوں کو بھی اب تمہیں بتانا ہے کہ جو ایکٹیویٹی جو ان کو محسوس ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے فیملی کو شیئر کریں. اور وہ جو بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, جو یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں, وہ جو لیکچرار ہوتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے آپ لوگ پیغام بھیجیں کہ ان کی ایکٹیویٹیاں چیک کریں کہ آیا وہ کسی غلط راستے میں نہیں جا رہی. اس سے پہلے کہ وہ ایسا کچھ کریں تو بڑا حادثہ ہونے سے تو اسے وہ بچ جائیں گے. اور میری آخری ایک پیغام وہ پہاڑوں کے لیے بھی ہے جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, وہ بھی بلوچ ہیں, ہم بھی بلوچ ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بلوچ کی بیٹی کو یہاں اٹھا کے لے جائے اپنے
अपने पर्सनल ज़ात के लिए, ये कहाँ का बलूच है यार, ये कौन सा बलूच जो मैं बलूच हूँ, जो वहाँ बैठे वो बलूच, वो मेरी बेटी को यहाँ से उठाएं, वो बांध के वहाँ पे ले जाएं ज़ाय करने के लिए। हमने उनको पढ़ाया थोड़ी इसलिए थोड़ी बनाया कि वो वहाँ जाकर ज़ाय हो जाए। हमने ऊपर खर्चा इसलिए तो नहीं किया कि वो यहाँ पे वर्ग ला जाके वहाँ पे पहाड़ों में जाकर किसी के ऊपर पढ़ दें।